بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا خدا کی قدرت میں اضافہ ہوگا، خدا کی قدرت میں کمی آئے گی؟ دیکھیں، جس خدا نے، جس کریٹر نے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے رکے۔ یہ موبائل بنایا ہے ایک کمپنی نے، مینول دیتی ہے، ٹھیک، آپ اس مینول پہ عمل نہ کریں، وہ موبائل لا کے استعمال کرنا چاہیں تو 2 دن میں وہ خراب ہو جائے۔ فریج لاتے ہیں، جو بھی ایکوپمنٹس آپ لے آتے ہیں اور وہ اس کا مینول ہے، اس کے اگینسٹ آپ چلیں تو وہ چیز چلے گی؟ مثلا آپ 50 اس میں وولٹیج کی کوئی چیز ہے، آپ 100 پہ لگا لو تو دھماکہ ہوگا نا، ٹھیک۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیس کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ وہ بلب جلتا ہے جو اس کی وولٹیج میں کیپیسٹی ہے 100 اور وہی بلب ہے سائز میں بھی وہی ہے لیکن اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ لا کے اس کو 50 کا لاتے ہیں، 50 واٹ کا، آپ 100 پہ لگا جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہاں لگا کے پھٹا کیوں؟ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی گنجائش ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو پھر اعتراض کرنا کیسا؟ اسی طریقے سے خالق وہ ہے، کریٹر وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ جب انہوں نے ایک مینول دیا ہے جس میں نماز سے لے کے تمام عبادتیں خود اس انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اس کی کیپیسٹی بڑھے گی، گنجائش بڑھے گی، اب آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کیوں کریں، نہ کریں، اس بلب کی طرف پھٹیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں، بہت ساری صفات انسان کی ذات سے، شخصیت سے جڑی ہوئی ہیں، اب وہ شخصیت سے وہ صفات مائنس ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو نقصان آپ کا ہے، خدا کا بھی نہیں ہے، دوسروں کا بھی نہیں ہے، آپ کا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مینول خدا نے دیا ہے یہ اپنے انبیاء کے ذریعے دیا ہے۔ اب حکم خدا کا ہے، میں اور آپ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے ہیں، چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب حکم خدا کا ہے، خدا خود چینج کرے، ٹھیک، جب خدا چینج نہیں کر سکتا ہے، نیچے لیول کا کوئی چینج کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کا اپنا ذہنی فطور ہوگا، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم نہ صحیح تو کوئی دوسرا عمل کریں گے، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے، جو لوگ اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے، دین پہ عمل نہیں کریں گے، کوئی اور گروہ آئے گا، وہ عمل کرے گا، عزت پائے گا، تم ذلیل و رسوا ہو کے چلے جاؤ گے، اپنا ٹائم برباد کر کے نکل جاؤ گے۔ تو یہ جو احکام خدا ہے، شریعہ ہے، اس پہ عمل نہ کرنے والا وہ خود اس سے، ان فوائد سے محروم ہوگا، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو، یعنی مکے کے اندر اس کی پریچنگ شروع کی، تبلیغ شروع کی، تو چند لوگوں نے قبول کیا، کیا اس جگہ پہ محدود ہو گئی وہ چیز؟ وہ جن لوگوں نے عمل نہیں کیا محروم ہو گئے، آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے۔ جو ہی دیکھیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، آج بھی جو ہی ان کا نام آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے، رضی اللہ عنہ، ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ ان سے راضی ہو، دعا کرتے ہیں، علیہ السلام، ان پہ سلامتی ہو، دعا کرتے ہیں نا۔ آج بھی ہم ان کے جو اس عہد میں تھے، اپنا وقت گزارے، انہوں نے عمل نہیں کیا، آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے، قیامت کا کوئی دعا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ محروم کون ہو گیا؟ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ فائدے میں رہے، جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا وہ محروم ہو گئے۔ تو آج دیکھو پوری دنیا میں مسلم ہیں، ان ایریاز میں، اپنے ایریاز کو وزٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب الغریب مخلوق رہتی تھی، ٹھیک ہے، ایسی لمبی لمبی قبریں ہیں، دیو قامت جسم رکھتے تھے، اور ایسی ایسی باتیں ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہے، ان کی شجاعت کے بارے میں، ٹھیک، اور علاقے میں ان کے آثار موجود ہیں، لیکن کوئی جانتا ہی نہیں۔ سیم اسی طریقے سے ہمارا بھی ہوگا، پتہ نہیں کس جگہ پہ، کس ویرانے پہ ہم مدفون ہوں گے، کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا،
لیکن ایک سسٹم کا حصہ ہم بنیں گے، اچھائی کا حصہ بنیں گے، جو ہی اس اچھائی کا ذکر ہوگا ہمیں اس کا، اس کو آپ انشورنس کمپنی سمجھو. آپ ایک پالیسی لیتے ہو، جو ہی آپ نے 4 5 6 جو ہی وہ پریمیئر بھرتا ہے، آپ کے حصے میں جو پرسنٹیج ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جو دیا ہو اس میں آپ کو دے گا. بعد میں آپ جا کے دیکھتے ہیں تو جو محنت آپ نے کی تھی اس زمانے میں اس کا آپ کو پرسنٹیج سیم اسی طریقے سے اچھائی کی بھی پرسنٹیج ہے، برائی کی بھی پرسنٹیج ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، مثلا آپ چلتے چلتے آگے راستے میں ایک گڑھا کھودتے ہیں یا پتھر رکھتے ہیں. اب کوئی بھی آ کے ٹکراتا ہے، لعنت ہے اس منحوس کو، ٹھیک ہے، ٹکرایا وہ، اور کتنے ٹکرائیں گے، کتنے لعنتیں آپ کے حصے میں آئیں گی نہیں معلوم. برائی کی مثال ایسی ہے. کانٹا ہے، آپ کے جاتے ہیں کپڑے پھٹتے ہیں یا چبھن ہوتی ہے، آپ کا خون نکلتا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا دیں گے، یا اللہ اس کو مقام ہے، دعا کریں گے، کیا کہیں گے؟ آپ خود جانتے ہیں کتنی اچھی اچھی دعائیں آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہتر ہے نا، میں اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا ہوں. جیسی آپ کی شخصیت ہوگی ایسی دعا ہوگی. ٹھیک ہے، ہم مکالمے اخلاق پڑھیں گے سر وہاں پہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ راستے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، تو انسان کے دل سے کچھ نکلتا ہے. اور وہ شاعر نے کیا کہا ہے؟ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے. تو اس لیے یعنی آپ اپنے لیے لعنتیں سمیٹتے ہیں، آپ کی مرضی، دعائیں سمیٹتے ہیں، آپ کی مرضی. یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں سمجھایا، لوگوں نے عمل کیا. آج بھی ہم دعا دیتے ہیں اور قیامت تک اس سسٹم کا ہم حصہ بنتے جائیں گے. قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اس اچھائی کا حصہ بنیں گے، تو لازماً وہ پرسنٹیج ان کو بھی ملتی رہے گی اور خدا کے ہاں کوئی کمی نہیں. اگر آپ اس برائی کا حصہ بنتے ہیں تو قیامت تک جتنی بھی لعنتیں پڑیں گی آپ کے حصے کا بالکل سنبھال کے آپ کے حصے میں دیا جائے گا. اس میں کوئی کمی، کوئی کنجوسی نہیں ہوگی، وہ بھی ملتی رہے گی. تو اس لیے انسان خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. رشتہ دار، دوست، احباب تو قبر کے دہانے تک ہیں، اس کے بعد اس میں ڈال دیا. اگر کہیں ان سے آپ ایسا کریں، یہ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم ایسا کرتے ہیں قبر کے ساتھ آپ کا ٹھکانہ بناتے ہیں، یا قبر میں آپ کو بھی کوئی بھی تیار ہوگا، کتنا چیختا ہے، کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن نہیں، بس دہانے تک، اس سے آگے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. جبکہ انسان کا عمل قیامت تک جتنی بھی لائف ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کے رسول فرما رہے ہیں، وہ عمل اس کا یعنی ساتھ دیتا رہے گا. کہیں پہ اس کو دوست کی شکل میں ملے گا، کہیں پہ کسی ذریعے کی شکل میں، جس مشکل میں وہ ہوگا اسی شیپ میں اس کا عمل اس کو سپورٹ کرے گا. یہ واضح ترین احادیث میں ہے، قرآن کا فہم یہی ہے. تو ایک عقل مند انسان اسی پہ عمل کرتا ہے جو اس کے لیے ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہو. جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے یعنی انبیاء معصوم ہیں نا، ان کے سامنے لوگ سوالات کرتے تھے، جوابات دیتے تھے. پوچھا گیا کہ یہ جو مرنے کے بعد کچھ ملے گا، نہیں ملتا، ٹھیک ہے، نہیں ملے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. 2 لمحے کے لیے 2 آئیڈیاز آئے نا، ایک ملتا ہے، ایک نہیں ملتا ہے. اگر ملتا ہے 2 لمحے کے لیے یا نہیں ملتا ہے، ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں. انسان مرا، دنیا میں حلال حرام عبادات ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر وہ چلا گیا، ٹھیک، اور وہاں بالفرض اس کا جزا ملے، وہ فائدے میں ہے، ٹھیک، اس کا نقصان بھی نہیں ہے نا. دیکھو یعنی دنیا کے اندر وہ عبادات بجا لاتا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا، اس پہ عمل کرے، تمام اعمال
جیسے کہ آپ نے پڑھا زکوٰۃ انہوں نے دیا، نماز پڑھی، حج، روزہ، سب چیزیں اس نے انجام دی. وہاں جا کے اگر ملا تو فائدے میں، نہیں ملا پھر فائدے میں، کیونکہ نقصان تو نہیں ہوا نا اس کا. اب اگر دنیا میں عمل نہیں کیا ہے، وہاں ملا تو سیدھا سیدھا نقصان میں ہے. نقصان میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت وہ کہے گا کاش، فیا لیتا کے الفاظ ہیں، کہتا ہے حسرت و یاس میں وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے چبائے گا. جیسے کہ وہ حسرت میں نا، افسوسی میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کے ہونٹ کٹ جائیں گے. یہ تمثیلات ہیں. کہتے ہیں کہ یار میں نے کیوں عمل نہیں کیا، کیا مشکل تھی. مثلا ٹائم میرے پاس تھا، میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، پیسے میرے پاس تھے، میں دیتا، کوئی کمی نہیں تھی. اس وقت میں کیسے عمل تو نہیں ہے وہاں پہ، اس وقت صرف اور صرف افسوس کرے گا. پچھلی کلاس میں نے مثال بھی دی تھی. تو اب میں آگے بڑھتا ہوں.